السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ باب الآذان۔ عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله تعالى عنه في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کا یہاں پر ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ دوسرا باب ہے کتاب الصلاۃ کا، باب الاذان۔ باب الاذان، اذان کا بیان۔ اذان ہم ہر روز 5 مرتبہ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اذان کہتے ہیں خبر دینا، آگاہ کرنا، بتانا۔ اذان کا مطلب یہی ہوا، خبر دینا، آگاہ کرنا، بتانا۔ اذان کا شرعی مفہوم یہ ہے، یہ تو لغوی معنی تھا، بتانا، آگاہ کرنا، خبر دینا، یہ لغوی معنی تھا۔ شریعت میں اذان کہتے ہیں مخصوص الفاظ میں نماز کے وقت کا پتہ بتانا، مخصوص الفاظ میں نماز کے اوقات کی خبر دینا، مطلب یہ اعلان کرنا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اذان کا مقصد یہی ہے، اذان ہوتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب نماز پڑھیں۔ مکی زندگی میں نماز اور جماعت یہ دونوں چیزیں نہیں تھی۔ البتہ نماز تھی، لیکن جماعت کے ساتھ یا اذان کے اہتمام کے ساتھ ایسا حکم نہیں تھا۔ یہ حکم مدینہ کے اندر دیا گیا۔ ہجرت کر کے جب مدینہ صحابہ کرام پہنچے، مسجد کی تعمیر ہوئی، تو اب نماز پڑھنے کے لیے سب کو مسجد آنا ہے، تو کیسے لوگوں کو بتایا جائے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ نماز کے لیے بلانا ہے تو کیسے بلائیں، کیا کیا جائے؟ مشورہ کیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نماز کے لیے
ناقوس بجایا جائے. ناقوس مطلب گھنٹی. تو اب یہ ناقوس یہ نصارہ کا عمل ہے، نصارہ کی تہذیب ہے، نصارہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ قبول نہیں کیا گیا، مشورہ ریجیکٹ کر دیا گیا، قبول نہیں کیا گیا. دوسرا مشورہ یہ آیا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آگ روشن کی جائے تو آگ جلے گی تو لوگ جان جائیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. تو اس مشورے کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں یہ نصارہ یہ مجوسیوں کا عمل ہے، مجوسیوں کی مشابہت ہے، مجوسیوں کی یہ مشابہت ہے. اور دوسری بات یہ کہ آگ جلائی جائے تو 5 وقت کتنی آگ جلائی جائے، کتنی لکڑی جلانی پڑے گی، کتنا انتظام ہوگا، اس کو بھی قبول نہیں کیا گیا. ایک مشورہ یہ آیا کہ سور میں پھونکا جائے، جس کو بگل کہتے ہیں، بوق میں پھونکا جائے، آواز نکالی جائے. اس کو بھی قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ یہود کی مشابہت تھی. اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ نماز کے لیے اذان دی جائے. یہ چوتھا مشورہ تھا، اور یہ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان دی جائے. تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ کہنے کا حکم دیا، یعنی نماز کے لیے اب جمع ہو جائیں، آ جائیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے. یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس اٹھائے ہوئے ہے. ایک آدمی ناقوس کسے کہتے ہیں؟ جس میں آواز پیدا ہوتی ہے گھنٹی کی شکل میں، گھڑیال بجایا جائے. تو خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس بیچ رہا ہے. کس نے خواب دیکھا؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو ناقوس تم بیچ رہے ہو، یہ تم مجھے دے دو، میں خرید لیتا ہوں. تو بیچنے والے نے کیا کہا کہ تم اس کو کیا کرو گے؟ تو عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں اس کو لے کر کے بجاؤں گا تاکہ لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر پہنچ جائے. تو اس بیچنے والے نے کیا کہا؟ خواب کی بات ہے. بیچنے والے نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ تم اذان کے لیے یہ کلمات استعمال کرو، اذان کے لیے یہ کلمات پکارو. کلمات کیا تھے؟ یعنی جو اذان ہوتی ہے، ہم جو اذان سنتے ہیں، وہ ناقوس بیچنے والا خواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب چھوڑو، اذان دو. اور وہ کلمات اس خواب میں ان کو سکھایا گیا، عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو رضی اللہ عنہ. یہی خواب لے کر کے اسی دوران وہ صحابی رسول پہنچ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. چنانچہ ان کے خواب کی بنیاد پر آپ نے یہ گواہی دے دی کہ یہ سچا خواب ہے، اور پھر بلال کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، کیونکہ ان کی آواز بلند تھی، ان کو حکم دیا کہ وہ یہ کلمات پکاریں. اسی دن سے یہ اذان کی شروعات ہو گئی. یعنی جو ہم اذان سنتے ہیں، جو اذان یہ ہمارے سماج میں یا ہماری مسجدوں سے
جو گونجتی ہے، آواز نکلتی ہے، یہی اذان کے کلمات خواب میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی، اور پھر یہیں سے یہ اذان کی شروعات ہوئی۔ ابھی جو روایت پڑھی گئی ہے، حدیث نمبر 144، باب کی پہلی روایت ہے، باب کی پہلی روایت ہے۔ عن عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے عبداللہ بن زید بن عبد ربی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابو محمد ان کی کنیت ہے، ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ عبداللہ بن زید یہ ان کا نام ہے، اور کنیت ابو محمد ہے۔ یہ انصاری ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں۔ خزرج قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ انصاری صحابی ہیں، خزرج سے ان کا تعلق ہے، اور جنگ بدر میں ان کی شرکت نہیں تھی، لیکن بقیہ تمام غزوات میں یہ شریک رہے۔ اذان کے تعلق سے جو کلمات ہم ہر روز سنتے ہیں، یہ انہی کی روایت کردہ ہے، عبداللہ بن زید بن عبد ربی کی، اور واقعہ پورا بتایا گیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، اور پھر ایک آدمی نے ان کو پورا سکھایا۔ تو جو سکھایا تھا اسی کلمات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلیکٹ کیا تھا، چنا تھا۔ یہ اذان کا جو واقعہ ہے یا خواب کا جو واقعہ ہے، یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد کا ہے۔ سن 32 ہجری میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی عمر اس وقت 64 سال تھی۔ اب آئیے روایت دیکھیے۔ قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، طاف بی وانا نائم، طاف بی، طاف یطوف مانے چکر لگانا، طاف بی ایک شخص نے چکر لگایا، بی میرے پاس، وانا نائم، وانا نائم اور میں سویا ہوا تھا، انا مانے میں، نائم مانے سونے والا، وانا نائم میں سویا ہوا تھا۔ طاف بی وانا نائم، ایک آدمی میرے پاس آیا اور میں سویا ہوا تھا۔ رجل ایک آدمی، تقول رجل فقال، رجل فقال ایک آدمی نے کہا، رجل مانے آدمی، یعنی کہہ یہ رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور ایک آدمی میرے پاس سے گزرا، چکر لگایا، اور پھر اس آدمی نے کہا، تقول تم کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں پر روایت کیا ہے، بہت مختصر ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی لمبی روایتوں کو حذف کر کے، مطلب نکال کر کے مختصر ذکر کرتے ہیں، مختصر ذکر کرتے ہیں۔ یعنی اگر اس روایت کو اگر ہم اصل کتاب میں جا کے دیکھیں
تو لمبی روایت آپ کو ملے گی، جو خلاصہ میں نے بھی ابھی شروع میں بتایا ہے کہ واقعہ یہ تھا کہ اذان کی شروعات کیسے ہوئی، مشورہ ہوا، پھر خواب کا معاملہ آیا تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس بیچ رہا ہے. یہ پورا لمبا واقعہ ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے. بہرحال تو یہاں حافظ جی نے روایت کو مختصر کر دیا ہے. کیا کہا؟ طاف بی وانا نائم رجل فقال، پوری روایت کو شروع میں حذف کر دیا، صرف محل شاہد کو یا اصل چیز کو یہاں پہ بیان کر دیا. کہا کہ ایک آدمی چکر لگا، میں سویا ہوا تھا اور اس نے کہا تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر کہو اللہ اکبر کہو، یعنی فذکر الاذان بتربیع التکبیر، کہ اذان کا تذکرہ کیا اللہ اکبر کو 4 مرتبہ ذکر کر کے، بتربیع التکبیر، اللہ اکبر کو 4 مرتبہ بیان کیا. کیسے؟ اللہ اکبر یہ 2 مرتبہ ہوا، پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، 2 4 ہو گیا. تو شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر ہے، یعنی جیسے ہم اذان سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کو 4 مرتبہ ذکر کیا، اسی کو بیان کر رہے ہیں فذکر الاذان بتربیع التکبیر. تو اس آدمی نے، یعنی خواب کی بات ہے، اس آدمی نے اللہ اکبر کو 4 مرتبہ بیان کیا بغیر ترجیع، بغیر ترجیح کے. 4 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر کیا بغیر ترجیح کے. ترجیح کیا ہے؟ ترجیح کہتے ہیں مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا کہے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہتا ہے. تو اشہد ان لا الہ جو بلند آواز سے کہتے ہیں، اس سے پہلے اللہ اکبر کے بعد جو اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن بلند آواز سے کہتا ہے، اس سے پہلے آہستہ سے اپنے جی میں آدمی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ 4 مرتبہ بالکل آہستہ سے کہے، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آہستہ کہے. اس کے بعد بلند آواز سے جو اذان دی جاتی ہے اسے نارمل اذان دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو کہتے ہیں ترجیح. کس کو؟ بلند آواز سے پہلے آدمی آہستہ آواز سے چپکے سے اپنے جی میں آہستہ سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے ترجیح. یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. مکی اذان، ایک مکی اذان ہے، ایک مدنی اذان ہے. مکی اذان میں ترجیح کا ذکر ہے، یعنی جس طرح ابھی میں نے بتایا ہے کہ اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے آہستہ آواز سے 2 مرتبہ شہادتین کو بیان کرنا، شہادتین کے کلمات کو ذکر اپنی زبان پہ لانا آہستہ سے. تو مکی اذان میں ترجیح کا ذکر ہے. مدنی اذان میں اذان بلالی جو ہے اس میں ترجیح نہیں ہے، اسی کو یہاں بیان کیا کہ بغیر ترجیح، بغیر ترجیح کے. یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیسے اذان دیتے تھے؟ جیسے ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. بلال حبشی کی اذان اس طرح تھی، مدنی اذان جس کو کہتے ہیں، اور یہی عام طور پر رائج ہے. البتہ جو ترجیح کے ساتھ اذان ہے، بلال کی اذان کیسی تھی؟ بغیر ترجیح، بغیر ترجیح کے. اور ترجیح کے ساتھ جو اذان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد آہستہ سے
چپکے سے پست آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 4 مرتبہ کہہ لیے، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہہ لیے. پھر آواز بلند آواز سے مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ترجیح والی اذان ہے، یہ مکی اذان ہے. مدنی اذان میں کیا تھا جو یہاں روایت میں ذکر کیا، فذکر الاذان بتربیع التکبیر بغیر ترجیع. اللہ اکبر اذان کا ذکر کیا اللہ اکبر کو 4 مرتبہ کہہ کر، بغیر ترجیع، بغیر ترجیع کے. والاقامت فرادا، والاقامت فرادا، اور اقامت کو اکہری، یعنی اکہری اقامت، یعنی اذان کے کلمات ڈبل ہے. کہا بتربیع التکبیر، اللہ اکبر کو 4 مرتبہ کہا یعنی ڈبل ہے، لیکن اقامت کیسی ہے؟ اکہری ہے. والاقامت فرادا، اور اقامت کا تذکرہ کیا تو اس میں کیا ہے؟ اکہری ہے. یعنی اقامت کیسے ہوگی؟ کلمات کو 1 مرتبہ ادا کیا جائے گا، جیسے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ کیا ہے؟ اکہری اقامت. والاقامت فرادا، اور اقامت کو اکہری ذکر کیا. الا قد قامت الصلاۃ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، کیونکہ جب اقامت کہتے ہیں تو قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ ایک مرتبہ ہے. لیکن قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ 2 مرتبہ ہے، اسی کو ذکر کیا. الا قد قامت الصلاۃ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے. قد قامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز کھڑی ہو گئی، نماز یقیناً نماز قائم ہو گئی، یعنی کھڑی ہو گئی ہے. تو 2 مرتبہ اس کو ذکر کیا گیا ہے. قال فلما اصبحت اتيت رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بس جب میں نے صبح کیا، فلما جب، اصبحت میں نے صبح کیا، فلما اصبحت اب خواب میں نے دیکھا، خواب رات میں دیکھا، سوئے تھے رات میں، خواب دیکھا. فلما اصبحت، اور جب صبح ہوئی، بیدار ہوا، اتیت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اتیت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا. فقال، اور یہ کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یعنی پورا واقعہ بیان کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہا لرؤیا حق، رؤیا مانے خواب، حق مانے سچ. یقیناً یہ خواب سچ ہے، یہ خواب سچ ہے، یہ خواب حق ہے. انہا لرؤیا حق، یقیناً یہ خواب حق ہے، یعنی سچ ہے. الحدیث، دیکھیے پوری روایت کو ختم کر دیا، یعنی آگے بھی روایت ہے لیکن پوری روایت کو ذکر نہیں کیا. اخرجہ احمد، امام احمد نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وہ ابو داؤد، اور امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے. وصححہ الترمذی وابن خزیمہ، امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وزاد احمد فی آخر قصۃ قول بلال، اور امام احمد نے اپنی حدیث کے آخری میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو مطلب اضافے کے ساتھ بیان کیا. وزاد احمد فی آخری، اخیر میں امام احمد نے اضافہ کیا ہے، قصۃ قول بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کا قصہ، فی اذان الفجر، فجر کی اذان میں. الصلاۃ خیر من النوم، یہ لفظ دوسری روایت میں نہیں ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ کلمہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ لفظ موجود نہیں، لیکن بلال کی جو اذان ہے، یعنی فجر کی اذان ہے، یعنی آخری اذان، اس میں الصلاۃ خیر من النوم کا ذکر ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان فجر میں ہوتی تھی، اس میں الصلاۃ خیر من النوم کا ذکر ہے. بقیہ اور جو مطلب روایت ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی یہ خواب کی روایت میں، خواب کی روایت میں. وزاد احمد فی آخرہ قصۃ قول بلال فی آذان الفجر الصلاۃ خیر من النوم،
کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے آخر میں حدیث کے آخر میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول جو اذان فجر کے سلسلے میں ہے وہ قصہ ذکر کیا ہے. اس میں یہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز بہتر ہے نیند سے. الصلاۃ مانے نماز، خیر مانے بہتر، من مانے سے، النوم مانے نیند. نماز بہتر ہے نیند سے، یعنی ہر چیز سے بہتر ہے نماز کی پابندی. یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ولابن خزیمۃ عن انس قال من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة قال الصلاة خیر من النوم. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کے امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اس کے اندر روایت یہ ہے من السنة اذا قال المؤذن في الفجر، سنت یہ ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان میں یہ کہے حی علی الفلاح، یعنی مؤذن جب فجر کی اذان دے رہا ہے اور حی علی الفلاح پر پہنچا تو اس کے بعد اسے کیا کہنا ہے؟ سنت کیا ہے؟ کہ الصلاۃ خیر من النوم. اسے یہ کہنا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. نماز نیند سے بہتر ہے، یعنی نماز کی پابندی کرو، نیند چھوڑو، بستر چھوڑو، اٹھو اور آؤ نماز کی طرف. آؤ نماز کی پابندی کرنے کے لیے نکلو گھر سے. یہ کہنا ہے 2 مرتبہ. فجر کی اذان میں مؤذن حی علی الصلاح کے بعد 2 مرتبہ کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. یہ سنت ہے. اور جب کوئی صحابی یہ کہتا ہے من السنہ، سنت میں سے یہ ہے، تو یہ اس کو موقوف نہیں کہا جائے گا. یہ صحابی کا قول ہے ضرور، لیکن اس کو کہا جائے گا مرفوع حکمی. مرفوع حکمی یعنی یہ مرفوع کے حکم میں ہے، مرفوع کے حکم میں ہے. صحابی کا قول ضرور ہے، لیکن صحابی نے جب یہ کہہ دیا من السنتی، سنت یہ ہے، مطلب اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے، مطلب وہ کیا ہو گئی؟ موقوف نہیں. وہ قول سے صحابی کا قول ہی نہیں رہ گیا، بلکہ وہ مرفوع ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور نبی علیہ السلام کی سنت وہ صحابی بیان کر رہا ہے. ابھی یہاں پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں مختصر جان لیتے ہیں. یہ قبیلہ تیم کے آزاد کردہ غلام ہیں. ان کا نام ہے بلال بن رباح رضی اللہ عنہ. سابقین اولین میں سے، قدیم الاسلام ہیں، شروع میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور اسلام کی راہ میں انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، بڑی مشقت اور تکلیف کو برداشت کیا ہے. بتائیے انہیں کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر مدینہ کی گلیوں میں اور تپتی ریت میں اور مکہ کی چرچراتی دھوپ میں ان کو لٹایا جاتا تھا اور گھسیٹا جاتا تھا. بلال حبشی احد احد اللہ احد کہتے تھے. بڑی قربانیاں ان کی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں، بدر، احد، احزاب، تمام غزوات میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک رہے. بدر میں بھی شریک رہے. بدری صحابی ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی ہیں. بدر کی لڑائی میں یہ شریک رہے اور تمام غزوات میں شریک رہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مؤذن بنایا تھا. کیوں بنایا تھا مؤذن؟ کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی. تو مؤذن رسول ہیں یہ بلال. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، ہمیشہ رسول کے ساتھ رہتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے. سن 17 ہجری میں یا 18 ہجری میں دمشق میں ان کی وفات ہوئی. سن 17 ہجری یا 18 ہجری میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دمشق میں وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر معلومات تھی. روایت جو پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے. عن عبد الله بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ قال طاف بی وانا نائم رجل فقال. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں سویا ہوا تھا، ایک آدمی نے چکر لگایا میرے پاس ایک آدمی آیا، فقال، اور اس نے کہا، تقول، تم کہو، اللہ اکبر، یعنی اذان کے کلمات سکھائے اور کہا کہ تم یہ کہو. تو اللہ اکبر جو کہا کہتے ہیں فذکر الاذان بتربیع التکبیر. تو اللہ اکبر جو اذان کے شروع میں کہنے کا حکم دیا، کہو، تو کہتے ہیں اذان کا تذکرہ کیا، فذکر الاذان، اذان کا تذکرہ کیا، بتربیع التکبیر، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے، بغیر ترجیع کے، یعنی جیسے اذان ہم سنتے ہیں اور ہوتی ہے اسی طرح اذان کا حکم دیا. والاقامت فرادا، اور اقامت اکہری کہنے کا حکم دیا. الا قد قامت الصلاۃ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، کیونکہ قد قامت الصلاۃ اقامت میں 2 مرتبہ کہا جائے گا. قال فلما اصبحت اتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور پورا واقعہ بیان کیا. تو آپ نے کہا انہا لرؤیا حق، یقیناً یہ خواب سچا ہے. الحدیث، یعنی ابھی آگے حدیث اور ہے، لیکن حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے حدیث کو یہاں پہ ختم کر دیا ہے، شارٹ ذکر کیا ہے. اخرج احمد و ابو داود، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. وصححہ الترمذی و ابن خزیمہ، اور امام ترمذی اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور آگے کہتے ہیں وزاد احمد فی آخرہ قصۃ قول بلال فی اذان الفجر الصلاۃ خیر من النوم. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حدیث کے آخر میں اضافہ کیا ہے، مزید ذکر کیا ہے، قصۃ قول بلال رضی اللہ عنہ کے قول کا قصہ، یعنی جو واقعہ ہے خواب کا. تو اس میں فی اذان الفجر، فجر کی اذان کا جب تذکرہ ہوا تو آپ نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی خواب میں جو بتایا گیا جو قصہ ہے تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم کا بھی ذکر ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. ولابن خزیمہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اور صحیح ابن خزیمہ کی جو روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من السنت اذا قال المؤذن فی الفجر، کہ مؤذن جب فجر میں یہ کہے حی علی الفلاح، تو سنت یہ ہے کہ قال کہے الصلاۃ خیر من النوم، سنت یہ ہے، مطلب رسول کی سنت یہ ہے کہ وہ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہے. اس لمبی روایت سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اذان کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. آپ نے اس کی یہ معاملہ خواب کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے. تو خواب سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، لیکن رسول اس کی تصدیق کر دے تو پھر خواب سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جیسے یہ اذان کیا ہے، یہ خواب سے لیا گیا ہے، لیکن یہ ایسے ہی نہیں لے لیا گیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے. انہا لرؤیا حق، بے شک یہ خواب سچا ہے. جب سچا ہے تو اس کی بات کو ماننا بھی سچائی ہے. تو اذان کے کلمات یہ سکھائے گئے خواب کے حوالے سے، خواب کے ذریعے سے. اسی طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ اکبر جو اذان کے آغاز میں کہا جاتا ہے، یہ 4 مرتبہ کہنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اذان کے کلمات کا آغاز توحید سے ہوتا ہے. سب سے پہلے توحید، سب سے بڑی چیز توحید ہے. تو ترجیح کے ساتھ بھی اذان دینا جائز ہے اور بغیر ترجیح کے بھی اذان دے سکتے ہیں. دونوں سنت ہے، ترجیح کرنا بھی سنت ہے اور بغیر ترجیح کے اذان دینا بھی سنت ہے. علماء نے فرق کیا ہے کہ مدنی اذان بغیر ترجیح کے اور مکی اذان ترجیح کے ساتھ تھی. اور اس طرح اس حدیث سے بات یہ معلوم ہوئی کہ اقامت اکہری کہی جائے گی، اقامت اکہری کہی جائے گی، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس طرح اقامت کہی جائے گی اکہری، سوائے قد قامت الصلاۃ کے. قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہا جائے گا. اسی طرح ایک بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ حی علی الفلاح کے بعد کہا جائے گا. یہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.